بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اصول الفقہ اول کا 13واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ نئی بحث کا آغاز کریں گے کہ آیا دلالت تابع ارادہ ہوتی ہے یا تابع ارادہ نہیں ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے انشاءاللہ۔ چونکہ یہ گفتگو طویل ہے اور یہ ایک حصے مکمل نہیں ہوگی، انشاءاللہ آدھا درس ہم آج بیان کریں گے اور اس کا آدھا حصہ انشاءاللہ کل کے درس میں تمام کریں گے۔ الثامنو، 8واں۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم مقدمے میں تقریباً 14 ابحاث کو بیان کریں گے، اور اس میں سے الحمدللہ 7 ابحاث ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ آج 8ویں بحث کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدلالۃ تابعۃ للارادہ، دلالت کا ارادہ کے تابع ہونا۔ فرماتے قسم الدلالۃ الی قسمین، فرماتے جو تقسیم کرنے والے ہیں، اصولی ہیں یا منطقی ہیں، فرماتے وہ دلالت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، التصوریت و تصدیقیت، دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیقیہ۔ قبل اس کے کہ ہم تقسیم کے حوالے سے بحث پڑھیں، ہم بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں دلالت کی کتنی قسمیں ہیں جو منطق میں ہم نے بیان کی تھی۔ فرماتے دلالت کی ہمارے سامنے 3 طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ پہلی ہے دلالت عقلی، دوسری ہے دلالت طبیعی، اور تیسری ہے دلالت وضعی۔ پھر دلالت وضعی کو ہم نے مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلی آ جائے گی دلالت لفظی اور دوسری آ جائے گی دلالت غیر لفظی۔ یہ تمام اقسام ہم نے منطق میں بیان کی تھی۔ ہماری بات چونکہ دلالت وضعی میں ہے، اس لیے ہم نے باقی تقسیم کو یہاں پہ نظر انداز کر دیا۔ ہم دلالت وضعی کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، دلالت لفظی اور دلالت غیر لفظی۔ پھر دلالت لفظی کی آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے دلالت تصوری اور دوسری ہے دلالت تصدیقی۔ دلالت تصوری کیا ہوتی ہے؟ فرماتے دلالت تصوری یہ ہوتی ہے کہ انسان کا ذہن صرف لفظ سنتے ہی اس کے معنی موضوع لا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ لفظ کو اس کے معنی موضوع لا میں استعمال کرنا کیا ہوتا ہے؟ استعمال حقیقی ہوتا ہے۔ اب جو شخص اس کو استعمال کر رہا ہے تو آپ نے وہ لفظ جیسے ہی سنا، آپ کا ذہن فوراً اس کے جس معنی موضوع لا کی طرف منتقل ہو جائے، اس کو کہیں گے دلالت تصوری، کہ جہاں پہ تصور نے آپ کے لیے اس کا معنی مشخص کر دیا، اب چاہے متکلم نے اس کا ارادہ کیا ہو یا ارادہ نہ کیا ہو۔ اور دلالت تصدیقیہ کیا ہوتی ہے؟ دلالت تصدیقیہ یہ ہوتی ہے کہ لفظ سنتے ہی اس معنی کی طرف ذہن کا منتقل ہونا جو متکلم نے مراد لیا ہے۔ دیکھیں یہی پہ فرق آ جائے گا۔ دلالت تصوریہ میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی سمجھ رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ جو بولنے والا ہے، جو متکلم ہے، پتہ نہیں اس نے اس معنی میں استعمال کیا بھی ہے یا کیا نہیں ہے۔ لیکن دلالت تصدیقی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تصدیق حاصل ہو جاتی ہے کہ ہاں اس نے فلاں معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ یہ 2 بنیادی اقسام ہیں کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہم پھر بیان کریں گے کہ آیا دلالت تابع ارادہ ہوتی ہے یا تابع ارادہ نہیں ہوتی۔ التصوریہ، تو پہلی قسم کیا ہے؟ دلالت تصوریہ، وہی ان ينتقل ذہن الانسان الى معنی اللفظ بمجرد صدورہ من لافظ۔ فرماتے ہیں کہ ذہن انسان کا لفظ کے معنی کی جانب منتقل ہو جانا، کب؟ بمجرد صدورہ من لافظ، لافظ یعنی بولنے والا، بولنے والے کی زبان سے، الفاظ کہنے والے کی زبان سے فقط وہ لفظ نکلا اور ذہن انسان اس کے معنی کی جانب منتقل ہو گیا۔ ولو علما، اگرچہ آپ کو اس بات کا علم بھی ہو، کس بات کا؟ کہ ان اللافظ لم یقصد ہو، کہ جو بولنے والا ہے اس نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ کے ذہن میں آ گیا، ہم اس کو کہیں گے دلالت تصوریہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اس کی مثالوں کی جانب۔ اس کی مثالیں دیکھ کر انشاءاللہ پھر ہم دلالت تصدیقی کو بیان کریں گے۔ دلالت تصوری کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 2 طرح کی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ وہ مقام جہاں پر متکلم نے صرف معنی مجازی کو مراد لیا ہے، نہ کہ معنی حقیقی کو۔ یعنی جو بولنے والا ہے اس کا ارادہ کیا تھا کہ وہ استعمال حقیقی نہیں کر رہا بلکہ استعمال مجازی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ اسد سنا، اور لفظ اسد سنتے ہی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شیر کا تصور اپنے ذہن میں لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اسد کا معنی حقیقی ہے، وہ تو حیوان مفترس ہی ہے، رجل شجاع نہیں ہے۔ تو جو اس معنی کی جانب آپ کا ذہن منتقل ہوگا، یہ دلالت تصوری ہے، حالانکہ متکلم نے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ تو معنی حقیقی مراد ہی نہیں لے رہا، وہ تو معنی مجازی مراد لے رہا ہے۔ پس یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ پس متکلم کی مراد یہاں پر موجود نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پہ اس کا جو معنی موزون لا ہے، ہم صرف اس کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ
یہ اس نے معنی مراد لیا ہوگا۔ یہ ہے پہلی مثال۔ اور دوسری مثال کیا ہے کہ وہ مقام کے جہاں متکلم نے ارادہ نہیں کیا، یعنی وہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی زبان سے نکل گیا، تو فرماتے ہیں اس مقام پر متکلم نے حالانکہ ارادہ نہیں کیا لیکن آپ نے کیا کہ اس لفظ سے معنی سمجھ لیا۔ مثال کے طور پہ اس نے امر کا نام لینا تھا لیکن اس نے امر کی جگہ پہ زید کہہ دیا، بس سننے والا اب زید سمجھے گا یا امر سمجھے گا؟ سننے والا بالیقین زید ہی سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زید کا نام لیا ہے، حالانکہ اس نے ارادہ امر کا کیا تھا لیکن اس کے ارادہ کرنے سے یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو لفظ وہ بولے گا یعنی وہ نسیان کے عالم میں یا نیند کے عالم میں تھا یا ویسے ہی ذہن میں یاد کر رہا تھا کہ اس کی زبان سے لفظ نکل گیا۔ فرماتے ان تمام حالتوں میں حالانکہ متکلم نے ارادہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں کیا ہے ایک دلالت آ رہی ہے جو اس کے معنی کو مشخص کر رہی ہے۔ یہی مثالیں اوپر بیان فرما رہے کا انتقال ذہن الی المعنی الحقیقی، ذہن کا معنی حقیقی کی جانب منتقل ہونا کب؟ عند استعمال لفظ فی معنی مجازی، جب لفظ کو معنی مجازی میں یعنی متکلم معنی مجازی میں استعمال کر رہا ہے لیکن آپ کا ذہن معنی حقیقی کی جانب جا رہا ہے۔ معنی المعنی الحقیقی لیس مقصود المتکلم، آپ کا ذہن تو جا رہا ہے لیکن متکلم کی مراد معنی حقیقی نہیں ہے، متکلم معنی مجازی کو مراد لینا چاہ رہا ہے۔ دوسری مثال کیا ہے کا انتقال ذہن الی المعنی من اللفظ الصادر من الصاحی او النائم او الغالط، اسی طرح آپ کے ذہن کا منتقل ہو جانا ایسے معنی کی جانب جو متکلم کی زبان سے نکلا ہے لیکن صاحی بھول سے نکل گیا، او النائم سویا تھا سوتے سوتے بولنے لگے، او الغالط یا غلطی سے نکل گیا۔ مثال کے طور پر سبقت لسانی ہو گئی، اس نے نام کسی اور کا لینا تھا اور نام کسی اور کا لے دیا۔ فرماتے ہیں ان موارد میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ یہاں پہ چونکہ متکلم وہ معنی مراد نہیں لے رہا، مقصود متکلم وہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایک دلالت موجود ہے جو آپ کے ذہن کو بتا رہی ہے کہ یہ لفظ فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے، اسے کہیں گے دلالت تصوریہ۔ دلالت تصدیقیہ کیا ہوگی؟ وہی یا دلالت اللفظ علی ان المعنی مراد للمتکلم فی اللفظ وقاصد لاستعمالہ فیہ۔ دلالت تصدیقیہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لفظ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، کون سا معنی؟ کہ المعنی مراد للمتکلم فی اللفظ، متکلم اسی معنی کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، وقاصد لاستعمالہ فیہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقط بول نہیں رہا بلکہ بولنے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ارادہ بھی کر رہا ہے کہ میں اس کو معنی حقیقی میں استعمال کر رہا ہوں، یا اگر معنی مجازی میں استعمال کر رہا ہے تو ساتھ میں اس کے قرینہ بیان کر رہا ہے۔ وہذہ الدلالۃ، یہ جو دلالت تصدیقیہ ہے یہ متوقفۃ علی عدۃ اشیاء، کچھ چیزوں پر موقوف ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ متکلم جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دلالت تصدیقیہ کی صورت میں وہ فلاں معنی مراد لیتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ فلاں معنی مراد لے رہا ہے، اب سننے والا جو سامع ہے اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ فلاں معنی کی بات کر رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر معنی کی بات نہیں کر رہا۔ چونکہ سننے والا متکلم کی زبان سے اس کی تصدیق چاہتا ہے، اس لیے ہم اس دلالت کو دلالت تصدیقیہ کا نام دیتے ہیں۔ اب یہاں تک ہمارے لیے دلالت تصوریہ بھی واضح ہو گئی اور دلالت تصدیقیہ بھی واضح ہو گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دلالت تصوریہ میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کون کون سی؟ پہلی ہے لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جو آپ کے ذہن میں معنی آ رہا ہے، متکلم کی بات نہیں یہاں پہ، فقط آپ کے ذہن کی بات ہے۔ آپ کے ذہن میں جو معنی آ رہا ہے پہلے یہ دیکھنا ہوگا آیا اس کا معنی موصولہ ہے بھی یا نہیں، پہلی بات۔ اور دوسری چیز کا جو دلالت تصوریہ میں ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ سامع بھی اس وضع کا علم رکھتا ہو، جو سننے والا اس کو بھی پتا ہو کہ یہ فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے، اس کی وضعیت کے بارے میں علم رکھتا ہو، فقط یہ ہے نا کہ اس کے ذہن میں ہو کہ وضعیت ہے جبکہ حقیقت میں وہاں پہ وضعیت ہی موجود نہ ہو۔ یہ ہو گیا دلالت تصوریہ کا۔ اب آ گیا دلالت تصدیقیہ۔ فرماتے دلالت تصوریہ میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور دلالت تصدیقیہ میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کون کون سی چار چیزیں؟ نمبر ایک، سامع کو یقین ہو کہ متکلم معنی مقصود بیان کرنا چاہ رہا ہے، صرف زبان سے بول نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے اضرب زیدن، وہ چاہتا ہے کہ آپ زید پہ ضرب لگائیں، آپ زید کو ماریں، فقط وہ اضرب اپنے زواد کے صیغے کو درست نہیں کر رہا، فقط زبان سے بول نہیں رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا مقصود آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ پہلی اس میں یہ بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ سامع کو یقین ہونا چاہیے کہ متکلم سنجیدہ ہے
اور شوق یا مذاق نہیں کر رہا اور اپنی بات پہنچانا بھی چاہتا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے دلالت تصدیقیہ میں؟ کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ متکلم اپنے کلام کی جانب متوجہ ہے اور وہ بے توجہی میں ایسا نہیں کر رہا، یعنی جو وہ بول رہا ہے اس کا وہ قصد بھی کر رہا ہو، اس کا ارادہ بھی کر رہا ہو، ایسے نہیں کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے جا رہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور چوتھی شرط کیا آ جائے گی کہ متکلم کے کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو کہ جو معنی موضوع کے برخلاف ہو۔ کیوں؟ اگر تو کوئی ایسا قرینہ موجود ہوا تو پھر وہ اسی معنی میں ظہور رکھے گا، معنی موضوع میں ظہور نہیں رکھے گا۔ ان چار چیزوں کو مرحوم بیان فرما رہے ہیں۔ اولا علی احراز کون المتکلم فی مقام البیان والافادہ، اس بات کا یقین حاصل ہونا چاہیے کہ متکلم مقام بیان میں بھی ہے اور وہ اپنے مقصد کو پہنچانا بھی چاہ رہا ہے۔ وثانیا، دوسرا کیا ہے؟ علی احراز انہ جاد غیر حاضر، اس بات کا بھی یقین حاصل ہونا چاہیے کہ وہ سنجیدہ ہے، حاضر نہیں ہے، مذاق وغیرہ نہیں کر رہا، شوخی وغیرہ نہیں مار رہا۔ وثالثا علی احراز انہ قاصد لمعنی کلامہ شاعر بہ، فرماتے اس بات کا یقین حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس معنی کا بھی قصد کر رہا ہو جس کلام کو وہ اپنی زبان سے جاری کر رہا ہے، اس بات کا بھی یقین حاصل ہونا چاہیے، اس کی جانب توجہ ہونی چاہیے، بے توجہی میں اپنی زبان سے الفاظ نہ نکالے۔ ورابعا دلالت تصدیقیہ میں چوتھی شرط کیا ہے؟ علی عدم نصب قرینۃ علی ارادۃ خلاف الموضوع لہ، معنی موضوع اللہ کے برخلاف متکلم کوئی قرینہ قائم نہ کرے۔ کیوں؟ اگر اس نے قرینہ قائم کر دیا جس سے ہم معنی موضوع سے ہٹ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کانت الدلالۃ التصدیقیۃ علی طبق القرینۃ المنصوبہ، تو جو قرینہ نصب کیا گیا ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے، پھر اس کا معنی حقیقی میں ظہور نہیں ہوگا۔ ان چار شرائط کا دلالت تصدیقیہ میں ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں سے آگے مرحوم مظفر ہے دو طرح کے نظریات بیان فرمانے کہتے ہیں۔ بعض علماء جیسا کہ مرحوم نائنی وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ دلالت وضعی لفظی کی دو نہیں تین قسمیں، جو کہ ہم نے دو قسمیں بیان کی تھی۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک ہے دلالت تصوریہ اور دوسری ہے دلالت تصدیقیہ، لیکن مرحوم نائنی فرماتے ہیں کہ دلالت وضعی لفظی کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی ہے دلالت تصوریہ اور دوسری ہے دلالت تصدیقیہ غیر کاشف از مراد متکلم، اور تیسری کیا ہے؟ دلالت تصدیقیہ کاشف از مراد متکلم۔ یعنی دلالت تصدیقیہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دلالت تصدیقیہ ایسی ہے کہ جس میں مراد متکلم واضح نہیں ہے، جو ہم نے پیچھے چار شرائط بیان کی، ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط فاقد ہے تو یہ دوسری قسم میں آ جائے گی، لیکن اگر چاروں کی چاروں شرائط دلالت تصدیقیہ میں موجود ہوگی تو وہ تیسری قسم میں آ جائے گی کہ جس کو انہوں نے نام دیا دلالت تصدیقیہ کاشف از مراد متکلم۔ یہ ہو گیا پہلا نظریہ۔ اور دیگر بعض جو علماء ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، جیسے کہ شیخ طوسی ہیں اور صاحب کتاب مرحوم مظفر بھی اس میں شامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دلالت وضعی صرف دلالت تصدیقی میں منحصر ہے، یعنی دلالت تصدیقی کو ہم دلالت وضعی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دلالت تصوری کو دلالت وضعی کا نام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھنا ہے مراد متکلم کس میں بیان ہو رہی ہے، چونکہ دلالت تصوریہ میں مراد متکلم بیان نہیں ہو رہی لہذا ہم اس کو دلالت وضعی کی قسم شمار نہیں کریں گے۔ چونکہ دلالت تصدیقیہ میں مراد متکلم بیان ہو رہی ہے لہذا ہم صرف دلالت تصدیقیہ کو دلالت سمجھیں گے، جبکہ شہید صدر اس کے برعکس فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دلالت وضعی دلالت تصوری میں منحصر۔ ابھی بات کو دیکھیے گا، فرماتے ہیں والمعروف ان دلالت الاولی، پہلی جو دلالت ہے کون سی دلالت ہے؟ تصوریہ، معلولۃ للوضع، اس کے لیے ہی کیا کیا گیا ہے؟ دلالت کو وضع کیا گیا ہے۔ یعنی دلالت اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو دلالت تصوری ہے، دلالت تصدیقی نہیں ہے۔ وہی نظریہ مرحوم نائنی نے بیان فرمایا اور وہی والا نظریہ جو شہید صدر نے جس کو اختیار فرمایا، اے ان دلالت الوضعیۃ ہی دلالت التصوریہ، یعنی دلالت وضعیہ صرف دلالت تصوریہ ہے، دلالت تصدیقیہ نہیں ہے۔ وہذا ہوا مراد من یقول، اور فرماتے جو جملہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب اور مراد یہ کیا؟ ان الدلالۃ غیر تابعۃ للارادہ، دلالت جو ہے وہ تابع ارادہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں غور کیجیے گا، یہاں سے ہمیں ایک لطیف نقطہ مل رہا ہے۔ کون سا والا؟ کہ اگر ہم دلالت تصوریہ کے قائل ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ دلالت تابع ارادہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ معنی دلالت تصوریہ میں سمجھتے ہیں جو کہ متکلم نے مراد لیا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے 2 معنی ہیں، 4 معنی ہیں، 10 معنی ہیں، ہم اس میں سے کوئی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ ممکن ہے متکلم نے معنی مراد نہ لیا ہو، یعنی وہاں پہ جس معنی پہ لفظ کی دلالت ہے اس کا اصل میں ارادہ نہیں کیا گیا، تو گویا دلالت تابع ارادہ نہیں ہوتی بلکہ کس کے تابع ہوتی ہے؟ بل تابعۃ لعلم سامع بالوضع۔ فقط اتنا کافی ہے، جو ہم نے 2 شرائط بیان کی تھی دلالت تصوریہ کی، ان میں سے ایک شرط فرماتے ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو اس بات کا علم حاصل ہو جائے
کہ لفظ کو اس معنی کے لیے واضح کیا گیا، چاہے وہ معنی حقیقی ہو یا وہ معنی مجازی ہو۔ تو کیا نتیجہ نکلا ان دو لائنوں سے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی کو صحیح معنوں میں دلالت کہہ سکتے ہیں تو دلالت تصوری ہے، نہ کہ دلالت تصدیقی ہے۔ اور جب دلالت تصوری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دلالت کبھی بھی تابع ارادہ نہیں ہو سکتی۔ والحق ان الدلالۃ تابعۃ للارادہ، حق تو یہی ہے کہ دلالت تابع ارادہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب ذہنی برعکس آ جائے گا، جو دلالت تصوریہ کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دلالت تابع ارادہ نہیں ہے۔ تو جو مرحوم مظفر فرما رہے ہیں دلالت تابع ارادہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ دلالت تصدیقیہ کے قائل ہیں، دلالت تصوریہ کے قائل نہیں ہے۔ وَأَوَّلُ مَن تَنَبَّهَ لِذَلِكَ فِيمَا نَعْلَمُ الشیخ نصیر الدین طوسی اعلی اللہ مقامہ، فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے اس نقطے کی جانب متوجہ فرمایا وہ شیخ طوسی رحمہ اللہ ہیں، کہ جنہوں نے اس مسئلے کی جانب توجہ دلائی کہ اگر دلالت کسی کو صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے تو وہ دلالت تصدیقیہ ہے، دلالت تصوریہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الدلالۃ فی الحقیقۃ منحصرۃ فی الدلالۃ التصدیقیہ، اس لیے کہ دلالت اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو دلالت تصدیقیہ ہے۔ جب دلالت صرف دلالت تصدیقیہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ دلالت تصدیقیہ میں مراد متکلم ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر تو دلالت ہوتی ہی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دلالت تابع ارادہ متکلم کے ہے، کہ جب متکلم ارادہ کرے گا تب آپ اسے وہ معنی سمجھ سکیں گے، وَإِلَّا وہ معنی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَالدَّلَالَةُ التَّصَوُّرِيَّةُ الَّتِي يَسَمُّونَهَا دَلَالَةً، فرماتے ہیں دلالت تصوریہ کہ جس کو اصولی نام دیتے ہیں دلالت کا، جس طرح ہم نے ابتدا میں بھی تقسیم میں بیان کیا دلالت کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ دلالت تصوری اور دلالت تصدیقی۔ مقصد ہم نے دلالت قرار دیا اور اس کی ہم نے دو قسمیں بیان کر دی۔ فرماتے ہیں کہ وہ دلالت تصوریہ جس کو اصولی دلالت کا نام دیتے ہیں لیست بدلالہ، حقیقت میں وہ دلالت ہے ہی نہیں۔ وَإِن سُمِّيَتْ كَذَلِكَ، جناب مظفر اگر دلالت ہے نہیں تو آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں دلالت 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 تصوریہ دلالت تصدیق؟ آپ دلالت کا نام بار بار کیوں لے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِن سُمِّيَتْ كَذَلِكَ، اگر جس کو دلالت کا نام دیا جاتا ہے کیوں؟ فَإِنَّهُ مِن بَابِ التَّشْبِيهِ وَالتَّجَوُّزِ، یہ اسباب تشبیہ ہے، چونکہ اس میں بھی تھوڑے سے دلالت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور از مجاز گوئی، جس طرح ہم استعمال مجازی کرتے ہیں ویسے کہتے ہیں مجاز کرتے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بھی دلالت کا نام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ لأن التصوریۃ فی الحقیقت ہی من باب تداعی المعانی، اس لیے کہ جو دلالت تصوریہ ہے وہ حقیقت میں تداعی معنی کے باب سے ہے۔ تداعی معنی کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں، تداعی معنی کے باب سے ہے کہ الذی یحصل بادنی مناسبت، کہ جس میں آپ کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مناسبت معنی حقیقی اور مجازی میں درمیان پائی جاتی ہے، اور اس سے آپ کو اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا نتیجہ نکلا کہ اگر کسی کو دلالت کہا جا سکتا ہے تو وہ دلالت تصدیقیہ ہے، دلالت تصوریہ کو نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصلا دلالت ہوتی نہیں ہے۔ پھر دلالت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں میں یہ عام اور معروف ہے کہ جب بھی متکلم کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ فوراً اس کے معنی کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، چونکہ لوگوں میں یہ معروف ہے، لوگوں میں یہ عام ہے، اس بنا پر ہم اس کو بھی دلالت کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ حالانکہ دلالت ہوتی نہیں۔ اگر یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو دلالت ہوتی نہیں ہے، جبکہ لوگوں کی زبانوں پہ اس کو دلالت کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ اسباب تداعی معنی جو ہم نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ جب ذہن میں معانی کی کثرت ہو، ایک لفظ جو متکلم نے استعمال کیا اس کے 10 معنی ہے، 20 معنی ہے، 50 معنی ہے، فرماتے ہیں ان معانی میں سے کسی ایک معنی کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو گیا، چونکہ لفظ نے معنی پہ دلالت کر دی اگرچہ آپ کے ذہن میں صحیح۔ فرماتے ہیں اس تداعی معنی کے باب سے ہم نے کیا کیا؟ اس تصوریہ کو بھی دلالت کا نام دے دیا۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو فتقسیم الدلالت الی تصدیقیت و تصوریت تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، دلالت کو دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیقیہ میں تقسیم کرنا ایسے ہی جیسے ایک چیز کو اپنی ہی جانب اور اس کے غیر کی جانب تقسیم کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں انسان دو طرح کے ہیں، دو طرح کے کون کون سے؟ پہلی قسم انسان اور دوسری ہے عالم۔ اب دیکھیں انسان کو آپ نے انسان میں ہی تقسیم کر دیا جو کہ درست نہیں ہے۔ وَسِرُّ فِي ذَلِكَ، فرماتے ہیں راز کیا ہے؟ آپ اس کو دلالت سے کیوں خارج کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَسِرُّ فِي ذَلِكَ إِنَّ الدَّلَالَةَ حَقِيقَةٌ، دلالت ایک ایسی حقیقت ہے۔ کون سی دلالت کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ کما فسرناها فی کتاب المنطق الجزء الاول بحث الدلالہ، فرماتے ہیں جس طرح ہم نے کتاب منطق کے پہلے جز میں اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ جب ہم نے دلالت کی تعریف بیان کی تھی، کیا ہی ان یکشف الدال عن وجود المدلول،
دلالت اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر دال مدلول کے وجود سے کاشف ہو، یعنی دال کی وجہ سے ہمیں مدلول سمجھ میں آ رہا ہو. فَيَحْصُلُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمَ بِالْمَدْلُولِ، پس ہم دال کی وجہ سے مدلول کے علم کو حاصل کر لیں گے. سواء كانت الدال لفظا او غیرہ، لفظ اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ دلالت لفظی ہو یا دلالت غیر لفظی ہو. دلالت کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پہ کیا ہو، جہاں پہ آپ کو کاشف ہو رہی ہو مراد متکلم. تو جہاں مراد متکلم نہیں ہوگی جیسے دلالت تصوریہ ہے، اس کو ہم دلالت کا نام بھی نہیں دیں گے. آج کا درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ دلالت کی 3 قسم ہے، دلالت عقلی، طبیعی اور وضعی. دلالت وضعی کی 2 قسمیں ہیں، دلالت لفظی اور دلالت غیر لفظی. دلالت لفظی کی 2 قسمیں ہیں، دلالت تصوری اور دلالت تصدیقی. دلالت تصوری میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہے وضعیت اور دوسری ہے علم بالوضعیت، سامع کو علم ہونا چاہیے. اور دلالت تصدیقی میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، متکلم مقام بیان میں ہو، متکلم سنجیدہ ہونا چاہیے، اپنے کلام کی جانب متوجہ بھی ہو، اور معنی موضوع کے برخلاف کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہونا چاہیے. اور آخری نقطہ جو ہم نے اس درس سے سیکھا وہ کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک دلالت تابع ارادہ ہوتی ہے، کیونکہ دلالت صرف تصدیقی ہوتی ہے، تصوری کو دلالت کی قسم سے شمار کرنا درست نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.